سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں۔ نماز کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں الحمدللہ اپنے اس پروگرام میں ہم سیکھا کرتے ہیں، سمجھا کرتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں بہت پیارے پیارے بچے بھی ہوا کرتے ہیں الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ غفران بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے آج کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں گے، شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ جی غفران بھائی، درود پاک کی کوئی فضیلت ہمیں سنائی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غفران رضا، ایک کلام پڑھا کرتے ہیں نا نماز سے متعلق، اس کے ایک دو اشعار شامل کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو پڑھتے ہیں مل کر پیارے بچوں وہ کلام۔ ہمارے عاقب بھائی کو بھی یاد ہے، غفران رضا کو بھی کچھ نہ کچھ یاد ہوگا، تو آئیے مل کر نماز سے متعلق بہت ہی پیارے کلام ہے، ایک دو اشعار اس کے مل کر پڑھتے ہیں۔ جی چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ چلو نماز پڑھیں، 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 چلو نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ آج بھی بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ پوچھتے ہیں غفران بھائی سے، جی غفران رضا کیا ٹاپک ہے آج، کس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، ہمارے بچوں کو بتائیں گے؟ آج ہم اذان کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ اذان کے بارے میں بڑا اہم ترین ٹاپک ہے اور بچوں کو یقیناً آنے بھی چاہیے۔ اذان کے مسائل، اذان کی باتیں بہت ساری بچوں کو جو ہے پتہ بھی ہونی چاہیے۔ تو کچھ ہیڈنگز وغیرہ یہاں پر موجود ہیں، تو بتائیے کہ کیا ہے، کیا کس طریقے سے آج ہم نے سیکھنا ہے؟ جی آج ہم کچھ اذان کے فضائل سیکھیں گے۔ اذان کے فضائل یعنی جو حدیثیں وغیرہ اذان کے فضائل کے بارے میں آئی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اذان کے مدنی پھول سیکھیں گے۔ اذان کے مدنی پھول، ٹھیک ہے، یعنی مدنی پھول سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ اب اذان سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں، اہم ترین باتیں جو اذان سے متعلق ہے وہ مطلب سکھانے کا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، یعنی کچھ جو چیزیں لکھی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جی جی۔ تو پیارے بچوں انشاءاللہ تعالی یہ بھی سیکھنی ہے۔ اور اس کے بعد اور کیا ہے آج کے ایپیسوڈ میں؟ اور اگر وقت ملا تو ہم اذان کے جواب کا بھی کچھ سیکھیں گے۔ اذان کے جواب کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ تعالی کچھ سیکھنا ہے اگر وقت ملا۔ اور اگر وقت ملا تو ہم غفران رضا سے اذان بھی سنیں گے کہ اذان درست طریقے سے دینی کس طرح سے ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، بہت اچھی اچھی باتیں آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جی غفران بھائی، اذان کے کیا فضائل آپ آج ہمیں بتانے جا رہے ہیں؟ پیارے بچوں، اذان کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں پر موتیوں کے گنبد دیکھے جن کی خاک مشک کی ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
غفران رضا جب اتنے سارے اذان کے فضائل ہیں اور بھی ہیں ظاہر ہے، اب ہم تو اپنے وقت کے حساب سے ہی لے رہے ہیں فضائل، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اذان پہلے آپ ہمیں سنا بھی دیں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ بھی چلے کہ کان میں انگلیاں کیسے داخل کرنی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ اپنا چہرہ کس طریقے سے دائیں بائیں گھمانا ہے، اور جن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو ذرا وہ بھی ہمیں بتا دیں. اور اذان کے مخارج بالخصوص جس میں ہمارے بچے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نا پیارے بچوں، اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبار پڑھ رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو یہ جو اہم ترین باتیں ہیں نا، تو اس کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے بچے اس میں کوئی مسٹیک نہ کر رہے ہوں، تو ہم ایک بار غفران رضا سے اذان بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کو کوئی مسٹیک ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دور ہو جائے گی اگر ہم غور سے اس کو سنیں گے، ٹھیک ہے جی غفران بھائی. اچھا بیٹھے بیٹھے اذان دینی ہے یا کھڑے کھڑے، یہ بتائیں. کھڑے ہو کر دینے. تو آپ کھڑے ہو جائیں پھر. جی ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور اب اپنے کانوں میں انگلیاں کیسے داخل کرنی ہیں یہ بتا دیں ذرا. دیکھیں اس طرح سے پیارے بچوں کانوں میں انگلیاں داخل کرنی، ٹھیک ہے. اور اب یہ اذان کے نہیں، آپ کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، باوضو اذان دینی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہیں. جی غفران رضا، تو اب آپ اذان پہلے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاقب ہے. محمد عاقب. جی عاقب بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں؟ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. جی غفران رضا، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھیں گے؟ جی پڑھیں گے. اچھا، تو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا ویسے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کا؟ ثواب کا کام ہے. ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی طریقہ سکھائیں ہمارے بچوں کو کہ اذان سے پہلے درود و سلام جو ہے وہ کس طرح سے پڑھنا ہے، تھوڑا بیچ میں پھر گیپ دینا ہے، پھر اذان کو سٹارٹ کرنا ہے، تاکہ دونوں میں فرق بھی ہمیں معلوم ہو جائے نا کہ درود پاک اور اذان یہ دونوں الگ الگ چیزیں، ٹھیک ہے. تو عاقب آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھیں گے، اور یہ ہمیں پڑھ کر دکھائیں گے بھی کہ وہ کہ وہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو ثواب کا کام ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا تو حکم دیا ہے. تو اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اذان سے پہلے نہ پڑھیں، اذان کے بعد نہ پڑھیں. تو اسی لیے اذان سے پہلے بھی اذان ایک اچھا کام ہے، اس سے پہلے اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. ہماری شریعت نے کوئی منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. جی غفران رضا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پیارے بچوں، اذان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ اذان کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے۔ جی ایان بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بے وضو اذان دے سکتے ہیں یا وضو کرنا ضروری ہے؟ اچھا، ان کا سوال آیا ہے ایان کا کہ کیا بے وضو اذان دے سکتے ہیں یا پھر اذان دینا بے وضو اذان دے سکتے ہیں یا اذان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے تو غفران رضا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ بھی ان کو بتائیں کہ وضو ہوتا ہے یا وضو ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ وضو ہے۔ وضو ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اپنا تلفظ درست کر لینا چاہیے، لفظ وضو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وضو ہے۔ وضو ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب ہے؟ کوئی نالج میں ہے آپ کے سوال کا اس کا جواب؟ ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم تو ہے۔ کیا ہے جواب، ذرا بتائیں۔ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں تحریر فرمایا ہے کہ بے وضو اذان دینا مکروہ ہے۔ یہ نماز کے احکام کا حوالہ دیا ہے غفران رضا نے کہ نماز کے احکام میں تو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ امیر علیہ السلام کی بہت پیاری کتابیں پیارے بچوں، نماز کے احکام، اس کا مطالعہ ضرور کریں، بہت ساری پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملیں گی۔ تو اس میں ایک مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے، بے وضو اذان دینا مکروہ ہے۔ اگرچہ اذان تو ہو جائے گی اس کی، لیکن اس کا اذان دینا مکروہ ہے۔ اب مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ، جس کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی، اچھا نہیں سمجھتی، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بے وضو اذان نہ دی جائے، بلکہ کس طرح اذان دینی چاہیے؟ با وضو اذان دینی چاہیے۔ جیسے کہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے نا غفران رضا، یہ جو چوتھا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بے وضو اذان دینا ہے نا، اس کو تو ویسے بھی ڈسکس کرنا ہی تھا، تو ایان نے سوال بھی پوچھ لیا ہے کہ بے وضو اذان دینا کیسا ہے۔ تو یہ جو ہے بے وضو اذان دینا کیسا ہے، تو یہ بھی مسئلہ انہوں نے ویسے بھی لکھا ہوا تھا، تو پیارے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاشر ہے۔ جی عاشر بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ اذان دینا ہر نماز میں ضروری ہے؟ ہر نماز کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو نوافل کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہاں، پانچوں نمازیں جو ہے نا، پانچوں نمازیں جو جماعت سے پڑھی جا رہی ہیں تو ان کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے۔ جیسے کہ یہاں بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں سنت موقدہ لکھا ہوا ہے نا، تو پانچوں نمازوں کے لیے جو بعد جماعت ادا کی جائیں ان کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے۔ میرا نام محمد فہد ہے۔ آپ کا نام محمد فہد ہے؟ جی فہد بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے غفران رضا۔ ویسے یہ بچے اس میں کنفیوز بھی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ چلے آپ ذرا ہمارے بچوں کو یہ بتائیں، ہاں آپ کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ کون کون سی نماز میں کون کون سی سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی پھر تفصیل بھی ہم کرتے ہیں۔ جی، فجر کی جو دو سنتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے؟ وہ موقدہ ہے۔ سنتیں موقدہ ہے۔ چلے ہمارے بچوں کو اب 1 بائی 1 ساری نمازوں کی بتا دے جائیں، کون سی نماز موقدہ ہے، کون سی غیر موقدہ ہے۔ جی، جو فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ سنت موقدہ ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ۔ جی، اور جو ظہر کی 4 اور 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہوتی ہیں۔ 4 اور 2 والی کون سی مطلب فرض سے پہلے جو 4 ہوتی ہیں، ہاں، فرض سے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں جن کو سنت قبلیہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ موقدہ سنت موقدہ ہے۔ دیکھیں، آپ کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ پیارے بچوں شرکت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ آپ بتائیے کہ سنت موقدہ کون سی اور غیر موقدہ کون سی ہیں۔ جی، آپ نے ظہر کی بتا دی ہیں، آگے۔ اور جو عصر کی 4 فرض سے پہلے 4 سنت ہوتی ہے وہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور مغرب کی 3 فرض کے بعد جو 2 سنت ہوتی ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر عشاء رہ گئی، اب عشاء کا امتحان ہے آپ کا۔ آپ کی بات پھر ہم بچوں سے بھی پوچھیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کس کو یاد ہے، کسے یاد نہیں ہے۔ جی، اور جو عشاء کی فرض سے پہلے جو 4 سنت ہوتی ہے وہ سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، اور فرض کے بعد والی 2 سنتیں موقدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیارے بچے انہوں نے بتا دی۔ پہلے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر اب آپ نے بتانا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سنت موقدہ کے بارے میں ہم کچھ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔
سنت موقدہ وہ سنت ہے جسے چھوڑنا نہیں چاہیے، جس پہ تاکید ہے، ضروری ہے وہ سنت ادا کرنا، ٹھیک ہے. اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جن کو اگر ادا نہیں بھی کیا، ویسے تو ادا کرنا ثواب ہے، اور اگر نہیں بھی کیا تب بھی بہرحال کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اتنی زیادہ تاکید نہیں. سنت موقدہ میں تاکید زیادہ ہے کہ بھئی کرنا ہے، سنت غیر موقدہ میں تاکید نہیں ہے، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فرق ہوتا ہے. اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی وہ کیا ہے، کون کون سی نمازیں سنت موقدہ ہیں، کون کون سی غیر موقدہ ہیں. اسپیڈ میں کوئی بتا دیں ہمیں، تاکہ پھر ہم آگے جو ہمارے پوائنٹس ہیں اس پر بھی جا کر بات کر سکتے ہیں. جی عاشر، فجر کی نماز میں جو سنتیں ہیں وہ موقدہ ہے غیر موقدہ، آپ بتائیے. سنت موقدہ ہے. فجر والی 2 سنت موقدہ ہیں. جی غفران رضا پوچھتے جائیں ان سے. غفران رضا صحیح انہوں نے بتایا؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ ظہر کی ذرا بتائیں. ظہر کی 4 فرض سے پہلے جو 4 سنت ہے وہ سنت الموقدہ ہے، اور 4 فرض کے بعد جو 2 سنت ہے وہ بھی سنت الموقدہ ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ، ظہر تک تو صحیح پہنچ گئے. ہاں جی. اب عصر کی بتائیں ذرا. عصر میں جو 4 فرض سے پہلے 4 سنت ہے سنت الغیر موقدہ ہے. ماشاء اللہ، ان کا یہ جواب بھی درست ہے بھائی. جی جی. چلیں. اب مغرب بتائیں. مغرب میں 3 فرض کے بعد جو 2 سنت ہے وہ سنت الموقدہ ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. ماشاءاللہ. اب عشاء بتائیں ذرا. عشاء میں 4 فرض سے پہلے جو 4 سنت ہے وہ سنت الغیر موقدہ ہے، سبحان اللہ. اور 4 فرض کے بعد جو 2 سنت ہے وہ سنت الموقدہ ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ، آپ کا جواب سارے درست ہیں. ماشاء اللہ. حاشر بھائی نے تو بھائی ساری نمازوں کی جو سنتیں ہیں وہ بالکل درست بتا دی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سفیان ہے. جی سفیان بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو بورڈ میں لکھا ہے وقت میں اذان دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وقت میں اذان دینے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، وقت میں اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے نا، تو ضروری ہے کہ ظہر کا وقت اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر ظہر کا وقت اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ نے اذان دے دی تو اذان کاؤنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اذان کاؤنٹ اسی صورت میں ہوگی جبکہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ اذان کہو گے. اسی طریقے سے عصر کی نماز کی اذان ہے تو آپ عصر کی نماز کا وقت اسٹارٹ ہونے سے پہلے اذان نہیں کہہ سکتے، بلکہ جب ٹائم شروع ہو جائے گا نا تو ٹائم شروع ہونے کے بعد پھر اذان کہی جائے گی، پہلے آپ اذان نہیں کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے اذان آپ نہیں دو گے، بلکہ جب وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اذان کہی جائے گی، ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاشر ہے. آپ کا نام حاشر ہے. جی حاشر بھائی، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ بچہ بھی اذان دے سکتا ہے؟ دیکھیں حاشر بھائی، آپ کے سامنے ایک بچے نے اذان دی، اب آپ سوال پوچھ رہے ہو. آپ کے سامنے ایک بچے نے اذان دے دی، اب آپ سوال پوچھ رہے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، یہ سوال اسی بچے سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اذان کہی، ٹھیک ہے. جی بچے میاں، آپ بتائیے کہ بچہ اذان دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتا ہے. اس لیے کہ آپ نے دے دی اس لیے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں تحریر فرمایا ہے کہ سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے. سمجھدار بچہ اذان دے سکتا ہے نا. آپ کیا سمجھدار ہیں؟ آپ سمجھدار بچے ہیں بھائی؟ سمجھدار بچے لگتے ہیں آپ کو؟ آپ ماشاءاللہ سارے ہی مجھے تو سمجھدار لگ رہے ہیں نا. سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں پروگرام کے اندر، ریوائز بھی کر رہے ہیں ان باتوں کو. تو جو سمجھدار بچہ ہے نا، جس کو سمجھ ہوتی ہے، تلفظ ادا کر سکتا ہے اور وضو بھی جو ہے درست طریقے سے کر کے اس کی تمام سنتوں کو سمجھتے ہوئے، اذان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر اذان کہتا ہے تو جسے امیر علیہ سنت نے بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی، کہ جو سمجھدار بچہ ہے وہ اذان کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے تو نماز کے لیے وہ اذان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. تو جو سمجھدار بچہ ہے وہ بھی اذان دے سکتا ہے.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچہ سمجھدار نہیں ہے اور اس کو اذان آتی ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ وہ نماز کے لیے اذان نہ کہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ویسے اگر وہ اذان کہتا ہے تو اس کو سکھانے کے لیے اذان کہلوائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. جیسے اللہ پاک کا ذکر بچوں کو سکھاتے ہیں نا، کلمہ سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ شریف سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاتے ہیں، اللہ 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 پڑھنا سکھاتے ہیں، درود شریف پڑھنا سکھاتے ہیں، تو اس کو سکھایا جائے، اس کو پریکٹس کروائی جائے تاکہ اس کی عادت بنے پڑ. لیکن نماز کے لیے اگر نہ سمجھے نا تو اس کو نماز کے لیے اذان نہیں کہلوائیں گے، ٹھیک ہے. ویسے اگر اس کو اذان کہلواتے ہیں، اس کو پریکٹس کرواتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت یا کرونا وائرس میں بچہ اذان دے سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اذان نماز کے لیے بھی دی جاتی ہے اور اذان کسی مصیبت کے وقت بھی اذان دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کرونا وائرس پر امیر علیہ سنت نے الحمدللہ ایک ذہن دیا تھا، تو جو ہے جگہ بجگہ بہت سارے مقامات پر پوری دنیا میں لوگ اذانیں کہہ رہے تھے، اور اس کی اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کا فائدہ ہوا ہے، اور اللہ پاک نے ہم سے اس مصیبت کو جو ہے دور کیا، دور رکھا. اللہ پاک کے نیک بندے الحمدللہ ہماری اس طرح سے تربیت فرماتے ہیں. تو اس میں بھی اگر سمجھدار بچہ ہو نا، اگر سمجھدار بچہ ہے تو اسے اذان کہلوا لیں، ٹھیک ہے. سمجھدار بچے سے اذان کہلوانی چاہیے جہاں جہاں پر اذان کہنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. نماز کے لیے، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر اذان کہنے کا حکم ہے تو وہاں پر جو ہے سمجھدار بچے سے اذان کہلوانی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں بھی اذان دے سکتے ہیں؟ قبر میں اذان کیسے دو گے آپ؟ کیا قبر کھود کے اذان اندر دو گے؟ بھئی قبر میں اذان نہیں دیتے بلکہ قبر پر اذان دیتے. قبر پر سے بھی مطلب قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں، قبر کے اوپر تو کھڑا ہونا ویسے ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. غفران رضا، قبر کے اوپر کھڑے ہونا تو جائز نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں قبر کے سرہانے کے پاس کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، قبر کے سرہانے کے پاس کھڑے ہوں. اور جیسے کہ آپ کو غفران رضا نے بتایا بھی تھا کہ اذان جب کہی جاتی ہے تو شیطان اتنا دور ہو جاتا ہے. اب جس سے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے نا، اس کو شیطان کے وساوس سے بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو اسی لیے شیطان کو دور کرنا ہے. تو جب اذان کہی جائے گی نا تو شیطان کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، ہے نا. اسی لیے اگر مردے کو دفن کرنے کے بعد اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر کسی نے اذان کہی، لیکن اس میں صورتیں وہی ہیں، اپنا رخ قبلے کی جانب کر لیں، باوضو ہو، ٹھیک ہے نا، وہی انداز ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ اذان کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان اس مردے سے جس کو وہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جی بچے کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ بچے کے کان میں اذان، ہاں نماز کے لیے تو نہیں ہوتی نا، بچے کو نماز کے لیے تو بھیجنا نہیں ہے، ابھی تو پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ ہم سب کے کانوں میں اذان کہی جاتی ہے نا. آپ کے کان میں بھی اذان کہی گئی تھی، یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں ہے؟ کس نے کہی تھی آپ کے کان میں اذان؟ آپ نے کہی. ہاں، ان کے کان میں تو میں نے اذان دی تھی. تو کیوں کہی جاتی ہے؟ الحمدللہ جو مسلمان ہے نا تو وہ تو اپنے بچوں کے کان میں اذان کہتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز جائے نا، جو الفاظ جائیں، وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، ہے نا، وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے. تو ہمارے کانوں میں بھی جو اذانیں کہی گئی اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ہم اذان کہتے ہیں، ہے نا. اس میں ایک اور اہم ترین بات ہے، غفران رضا آپ کی توجہ چاہیے، کہ سیدھے کان میں بھی کچھ کہتے ہیں، الٹے کان میں بھی کچھ کہتے ہیں. اب کون سے کان میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیں آپ. سیدھے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور الٹے کان میں اقامت کہی جاتی ہے. یہ اقامت کیا ہوتی ہے؟ جو جلدی پڑھتے ہیں. جلدی پڑھتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب اذان کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ جلدی پڑھتے ہیں، اور نا جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت. بچوں کے کان میں اذان دینی چاہیے تاکہ بچوں کے کان میں سب سے پہلے جو الفاظ جائیں وہ
نماز وہ اذان کے ہونے چاہیے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں، جس میں ہم نے اذان کے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ آئے نماز سیکھیں کے مزید ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو کڈز مدنی چینل کو وزٹ کریں. یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ